مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، واقعہ افک اور امت کے لیے پیغام، اس سلسلے میں واقعے کا ایک پہلو عرض کیا گیا. دوسرا جو سلسلہ ہے واقعے کا وہ کچھ اس طرح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت اسامہ، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات سے پوچھا. سبھوں نے تصدیق کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا. آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں عائشہ کو پاک دامن سمجھتا ہوں، اور اس شخص کو بھی، یعنی صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو، جن کے متعلق لوگ بدگمانی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے میری بیوی کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جو میری طرف سے اس کی خبر لے گا؟ اللہ کے نبی نے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کا صراحتاً نام نہیں لیا. یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو تکلیف دینے والا شخص ہمارے قبیلہ اوس سے ہے تو میں اس کی خبر لوں گا، یعنی اس کی گردن اڑا دوں گا، قتل کر دوں گا. اور اگر وہ ہمارے مقابل کا قبیلہ خزرج سے اس کا تعلق ہے تو پھر اس سلسلے میں آپ جو حکم دیں گے اس کو میں بجا لاؤں گا. عربوں میں چونکہ قبائل کی حمیت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو جب یہ الفاظ سنے تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا کہ قبیلہ خزرج کے آدمی کو کوئی اوس کا آدمی قتل کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ خدا کی قسم تم غلط کہتے ہو، ہمارے قبیلے کے کسی بھی آدمی کو تم مار نہیں سکتے. ادھر یہ سن کر قبیلے اوس کے حضرت اسید ابن حفیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن عبادہ کو جواب دیا کہ اگر وہ خزرج کا آدمی ہیں تو ہم تو اللہ کی قسم اس کا کام ضرور قتل کر دیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قبائل میں بحث چھڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی منبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں قبائل والوں کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ میں روتے روتے اب رونا بھی ناقابل برداشت ہو گیا، کلیجہ پھٹنے لگا، آنسو میرے تھمتے نہیں تھے، نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو سکون ملتا. اسی حال میں ایک نہیں 2 راتیں گزر گئیں، ایک دن اور 2 راتیں اسی حال میں گزر گئیں. صبح کو میرے والدین میرے پاس تشریف لائے، سرہانے وہ میرے بیٹھے، مجھے تسلی دینے لگے. ایک انصاری خاتون بھی آئیں، وہ بھی میرے غم میں شریک ہوئی اور میرے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر وہ بھی زار و قطار رونے لگیں. اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور کے آنے کی وجہ سے سب لوگ ہٹ گئے. اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے.
حضرت عائشہ نے ایک بات نوٹ کی اور یوں فرمایا کہ حضور اس مرتبہ جو اس بار میرے قریب بیٹھے، یہ مکمل 1 مہینہ کا وقفے کے بعد حضور میرے پاس آ کر بیٹھے، اور 1 مہینہ گزر گیا اور ابھی کوئی آیت میرے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں مختلف قسم کی باتیں میرے کان میں پڑ رہی ہیں، اگر تم واقعتاً معصوم ہو، یعنی تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو اللہ تم کو الزام سے بری کر دے گا، تمہاری براءت نازل ہوگی، اور اگر تم سے واقعتاً کوئی گناہ ہو گیا ہے، یعنی تم سے واقعتاً کوئی زنا ہو گیا، تو تم اللہ سے معافی مانگو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر حضور خاموش بیٹھ گئے۔ اچانک میرے آنسو رک گئے۔ اب تک جو میں جس انداز سے رو رہی تھی، میرے آنسو تھم گئے، اور اس درمیان میں نے اپنے والد کو آواز دی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ حضور کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضور کی بات کا جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خود جواب دینا شروع کر لیا، اور میں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگوں نے ان افواہوں پر یقین کر لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا دل اور آپ کا ذہن یہ بن گیا۔ اب ایسی صورت میں اگر میں اپنی برات اور پاک دامنی بیان کروں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا، تو آپ لوگ میں سے کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں مکمل پاک دامن ہوں، تو پھر آپ اسی کو سچ سمجھیں گے۔ اب اس موقع پر شدت غم کی وجہ سے حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کا نام بھی مجھے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب تو بس میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا کہ صبر جمیل مانگتی ہوں، اور آپ لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی میرا مددگار اور ناصر ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے سلسلے میں آیت ضرور میرے بارے میں ضرور حکم نازل فرمائیں گے، میری برات نازل ہوگی، لیکن میرے بارے میں قرآن کی آیات اتریں گی اس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ خدا کی قسم، اس گفتگو کے بعد تھوڑی دیر بھی نہیں گزری، ابھی کوئی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار طاری ہوئے، اور جب حضور پر وحی آتی تو حضور بیٹھے ہوتے تو گر جایا کرتے، لیٹ جایا کرتے، حضور پر کپڑا ڈال دیا جاتا، پیشانی مبارک سے پسینہ نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور کچھ دیر کے بعد یہ آثار ختم ہوئے۔ اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھے اور بڑی خوشی اور مسرت سے مسکرانے لگے۔ اور پہلا جملہ جو اس کے بعد فرمایا وہ یہ تھا کہ عائشہ، اللہ کا شکر ادا کرو، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات نازل کر دی۔ جیسے یہ سننا تھا، میری ماں ام رومان کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، نہ میں آپ کے پاس جاؤں گی اور نہ میں آپ کا شکر ادا کروں گی، میں تو صرف اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے بری کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے،
اور میری برات کے سلسلے میں جتنی آیات نازل ہوئی تھیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ ایک صحابی تھے مصطح، جس کا ذکر پہلے آیا، مصطح، یہ میرے والد کے رشتہ دار تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی غربت کی وجہ سے میرے والد ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ جب یہ آیت برات نازل ہوئی اور مصطح کا نام بھی سامنے آیا تو میرے والد نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل، صاحب وسعت ہیں، خوشحال ہیں، وہ کبھی ایسی قسم نہ کھائیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بس یہ آیت نازل ہونا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد پہلے ہی کی طرح پھر ان پر نوازش کرنے لگے۔ حضرت عائشہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا، یعنی حضور کی اور بیوی تھی حضرت زینب، ان سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے باوجود اس کے کہ سوکنوں میں میرا ان سے سب سے زیادہ مقابلہ رہتا تھا، انہوں نے یہی بات فرمائی کہ یا رسول اللہ، میں نے جو کچھ دیکھا یا سنا اس کے متعلق بس اتنا ہی کہتی ہوں کہ عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ پاک دامن ہے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تصدیق صرف زینب کی پرہیزگاری ہی کی وجہ سے ممکن تھی۔ یہ واقعہ جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ صرف بخاری کی روایت کو سامنے رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق جو پیغام ملتا ہے، جو آج کے سیشن میں، آج کے جو قسط میں بات آئی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ براءت اپنی بیوی کے متعلق فرمائی، بلکہ حضرت صفوان کے متعلق بھی حسن ظن قائم کیا اور فرمایا کہ عائشہ اور صفوان دونوں کے متعلق میری رائے یہی ہے کہ یہ دونوں ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر دو حمیت کی وجہ سے دو لوگوں میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کر کے وہ غلط فہمیوں کو دور کرے۔ جیسے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج والوں کے درمیان جو ایک طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کی تلافی فرمائی، اس کا ازالہ فرمایا۔ تیسری بات جو حضرت عائشہ نے نوٹ کیا، حضور تشریف لائے اور 1 مہینے تک اس طرح نہیں بیٹھے جیسے اس مرتبہ بیٹھے، جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ عورت کو مزاج شناس ہونا چاہیے، شوہر کے ساتھ ویسا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر جو اثرات تھے، جو کیفیت تھی، وہ دلی لگاؤ کی وجہ سے تھا، اور حضرت عائشہ اتنا زیادہ جو بے قرار اور بے چین ہو کر رو رہی تھی، اللہ کے نبی کے تعلق کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا اور بہت مربوط ربط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پاکدامنی کا جو اقرار اور اظہار فرمایا، وہ بھی بات فرمائی۔ چوتھی بات، جو اللہ کے نبی کے حضرت رومان کے کہنے پر کہ حضور کا شکر ادا کرو، حضرت عائشہ نے جو بات فرمائی کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی، یہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ یہ بہت بہت غور طلب بات ہے۔ یہ امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد پر تھا، اور حضور نے بھی کوئی برا نہیں مانا۔ حضرت عائشہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ایک شوہر جس سے میرا وہ تعلق ہے وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور مجھ پر شک کیا۔ یہ ایک اظہار تھا ایک بیوی کا، غایت درجہ محبت کا اظہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے سامنے فرمایا۔ اس لیے اس کو ایک امتی اور نبی کی حیثیت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ جذبات، یہ محبت، یہ غایت درجہ دلی تعلق اور میلان اور قلب کے اظہار کی بات تھی، اور حضور نے بھی ان کا کوئی بات کا برا نہیں مانا۔ دوسرا یہ ہے، چھٹی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر کوئی اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے
تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور پھر کفارہ ادا کر کے وہ کام کر دے. جیسے حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح کو نہیں دوں گا، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو اپنی اس قسم پر وہ باقی نہیں رہے، قسم توڑ دیا، کفارہ ادا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ دینے لگے. اور حضور کا بھی یہی معمول تھا، اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا لے اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کام غلط ہوا تو حضور قسم توڑ دیا کرتے تھے. امت کو بھی یہ پیغام ہے. ساتویں بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عائشہ باوجود یہ کہ اقرار کرتی ہیں کہ ہم 2 سوتنوں میں اس قسم کی اونچ نیچ ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ سے ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. یہ موقع تھا شوہر سے بیوی کو گرانے کا، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زینب نے ایسا نہیں کیا. ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کی پرہیزگاری، ان کا اللہ سے ڈرنے نے میرے بارے میں یہی بات کہی کہ اے رسول اللہ جتنا میں جانتی ہوں عائشہ خیر ہی خیر ہے، عائشہ میں غلطی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک ناقص مطالعے اور ناقص علم کی روشنی میں یہ کچھ علوم جو امت کے لیے پیغام ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ورنہ اور بھی بہت سے اس میں نکات ہیں. چونکہ وقت کی بھی تحدید ہے اور اس عاجز کا مطالعہ اور علم بھی ناقص ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھ کر جو باتیں سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی. اللہ تعالیٰ اس سیرت کو، اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں سیرت کے پیغام کو ہمارے حق میں ڈال دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.